جہاد میں لگا دیا، جان بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں لگا دی، تو یہ بندہ اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو باہر کے یعنی یہ مال اللہ کے راستے میں لگا دینا، یہ بھی جہاد بالمال ہے کہ انسان اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل سے اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں کیا بات ہے، تمہیں کثرت اموال نے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ کثرت اموال نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا بات ہے، دنیا کے جاہ و جلال، دنیا کی ساری آسائشیں، دنیا کی زیبائشیں، انہوں نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کتنے مقام پر اللہ رب العزت نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ باہر کیف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز کہ ایمان باللہ مضبوط کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کو کامل بنائیے، اپنے دعوی ایمان میں سچے ثابت ہو جائیے۔ اور دوسری چیز وجاہدوا فی سبیل اللہ، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اپنے مال کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اپنے اموال کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ جہاد کرو۔ اور ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لوگو جب تم ہمارے راستے میں نکلو گے، جب تم ہمارے راستے میں دنیا میں، جب تم ہمارے راستے میں جہاد کے لیے نکلو گے، جہاد کی پھر تینوں قسمیں اس میں شامل ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، تم جہاد بالنفس کرو گے، تم جہاد بالمال کرو گے، جہاد بالقتال کرو گے، جہاد کی جس قسم میں بھی تم قدم رکھو گے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے راستے تمہارے لیے آسان بنا دیں گے۔ بڑا مشکل لگتا ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹانا، بڑا مشکل لگتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دینا، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، بڑا مشکل لگتا ہے اللہ کے راستے میں اپنے گردن کو کٹا دینا، بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم تمہارے ان مشکلوں کو آسان بنا دیں گے جب تم ہمارے راستے میں اپنی خواہشات کو قربان کرنا چاہو گے، جہاد بالنفس کرنا چاہو گے، ہم تمہارے دل میں ایسی تڑپ پیدا کر دیں گے، تمہیں اپنی خواہشیں اللہ کے راستے میں قربان کرنا بڑی آسان لگنے لگ جائیں گی۔ اگر تم اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عزم مصمم کر لو گے، ہم تمہیں یہ راستہ آسان کر دیں گے، جہاد کی یہ قسم ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ مال کو خرچ کرنے سے تمہارے دل میں اطمینان پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، لذت محسوس ہوگی، لطف آئے گا، اطمینان قلب پیدا ہوگا۔ میں نے کمایا اللہ کے راستے میں دیا، میں نے کمایا مسجد میں دیا، میں نے کمایا دین کے طلبہ پہ خرچ کیا، میں نے کمایا اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کیا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے دل میں جو فرحت پیدا ہوگی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم تمہارے لیے یہ سارے کے سارے جہاد کے پھر راستوں کو آسان کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اے میرے بندو ایک مرتبہ تم میرے راستوں پہ آنے کی کوشش تو کرو، ہم تمہارے لیے یہ سارے کے سارے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ باہر کیف میری ان تمام گزارشات کا مقصود یہ ہے کہ میرے بھائی اہل ایمان سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کس ذریعے سے تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ اس کے پھر دو چیزیں آگے بیان کی، ایک پہلی چیز اجمالی ذکر کیا کہ تم اللہ کے ساتھ ایمان کے دعوے میں اپنے آپ کو سچا کر دو، اور پھر دوسری چیز یہ
کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کرو. اور جہاد فی سبیل اللہ کی میں نے آپ کے سامنے 3 قسمیں بیان کی. پہلی قسم اپنے نفس کے ساتھ جہاد، یعنی اپنی خواہشات کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا. اپنے مال کے ساتھ جہاد، اپنا مال اللہ کے راہ میں قربان کرنا. اور پھر جہاد بالقتال، کہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں میدان قتال میں لے کے جانا. میرے بھائی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آپ سے اکثر جو مسجد کے حوالے سے گزارش کرتا رہتا ہوں، اس مہینے جو بل آیا ہے وہ تقریباً 2 بل ہیں ہمارے. ایک بل 23,000 روپے کا ہے اور دوسرا بل 21,000 روپے کا ہے. آپ کے سامنے روز بروز جس طرح بل بڑھتے جا رہے ہیں، بجلی کی قیمت، یہ حکومت وقت جس طرح اس میں بڑھوتری کر رہی ہے، اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہمارے اوپر ترس نہ کریں. باہر کیف یہ مسجد کا بل تقریباً 45,000 روپے ہے. دونوں ملا کر آپ کوشش کریں. یہ میٹر بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، اگر یہ بل ادا نہ کیا گیا تو شاید کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے. آپ احباب کوشش کریں یہ بجلی کا بل کی ادائیگی کا بندوبست کر لیں. بیماروں کے لیے صحت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ رب العزت تمام مسلمان مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے.